وقال عليه السلام: افضل الزهد اخفاء الزهد. بہترین زہد کا مخفی رکھنا ہے۔ اس حکمت مبارکہ میں حضرت علی علیہ السلام نے مخفی زہد کو بہترین زہد قرار دیا ہے۔ شاید وجہ یہ ہو کہ اس میں ریا اور دکھاوے کا امکان نہیں پایا جاتا، برخلاف ظاہر اور آشکار زہد کے۔ اب آئیے زہد کی تعریف کو بیان کرتے ہیں تاکہ اس کا مفہوم ہر ایک کے لیے واضح اور روشن ہو جائے۔ ہم اس سلسلہ میں امیر المومنین نے زہد کی جو تعریف اسی نہج البلاغہ میں فرمائی ہے اسے بیان کرتے ہیں، جو کہ انتہائی جامع و معنی تعریف ہے۔ مکمل قرآن میں 2 کلموں میں بیان ہوا ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا: تاکہ جو چیز تم سے کھو جائے اس پر افسوس نہ کرو، اور جو کچھ رب تمہیں دے دے اس پر اتراؤ نہیں۔ پس جس نے ماضی پر افسوس نہیں کیا اور ملنے والی چیز پر اظہار سرور نہیں کیا، گویا اس نے دونوں طرف سے زہد حاصل کر لیا ہے۔ آدر ہے کہ اللہ اور رسول کے یہاں بھی اسی زہد کو اہمیت ہے جو قلب و دل میں مخفی و پوشیدہ ہو، جیسا کہ مشہور شارع نہج البلاغہ علامہ ابن میسم بحرانی رسول اکرم کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ نہ تمہارے چہرے کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے اعمال کو، بلکہ وہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے۔ اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ ظاہر کو نہیں بلکہ باطن کو دیکھتا ہے، اسی لیے زہد قلبی و مخفی کو اہمیت ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ظاہری و آشکار زہد میں جہاں امکان ریا ہے وہیں اور بہت سے نقصانات بھی پائے جاتے ہیں، چنانچہ دنیا پرست افراد زید کا تظاہر کر کے لوگوں کو اپنی طرف جذب کر کے نیا مذہب ایجاد کر دیتے ہیں، جیسا کہ زمانہ گزشتہ میں ایسا ہوا بھی ہے، جسے تاریخ نے لکھا ہے اور ہو بھی رہا ہے۔ اس لیے مخفی زید کو امام نے افضل زہد قرار دیا ہے۔ آخر کلام میں یہ بھی عرض کر دوں کہ زہد کو مراحل سے رسلوک میں سے ایک مرحلہ قرار دیا گیا ہے۔ جو انسان سیر الی اللہ کرنا چاہتا ہے اسے زہد کے مرحلہ سے گزرنا ہوگا۔ زہد مقولہ تشکیک میں سے ہے، یعنی ہر ایک کا زہد برابر نہیں ہے۔